اسلام آباد میں پچھلے 40 سال سے ہمارا قانون ہے، اسلام آباد وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے 1979 کا، اور 1980 سے لے کے اب تک وہ کبھی نہیں بنا تھا. تو پھر سر یہ 2015 میں 2014 میں پروفیسر زیڈ بی مرزا صاحب وہ کورٹ میں گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نیشنل پارک کا، زو کی تو بات ہی نہیں تھی، یہ نیشنل پارک کا کوئی حال نہیں، اور میری آنکھوں کے سامنے ہر سال بدتدریج کوالٹی آف وائلڈ لائف اور جنگل ہمارا کٹتا جا رہا ہے. تو ایک سال سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ بورڈ کیوں نہیں بنا رہے جو کہ پبلک ریپرزنٹیشن لاتی ہے، اس میں نمائندے ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے، تو وہ سوال پوچھ سکے اور ان سے بھی کوئی پوچھ سکے کہ کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر 2015 میں یہ بورڈ بنا. تو پھر جب یہ بورڈ بنا تو پہلے 2 سال تو ہمیں صرف لگے سر اس کی فاؤنڈیشن بنانے میں. نہ اس کے اکاؤنٹ تھے، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ اس کے پاس سٹاف تھا. تو 2-2.5 سال اس میں لگے. تو ابھی 2-2.5 سال سے سر ہمارا سٹاف آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو کھڑا ہے، یہ سٹاف آ چکا ہے اور ہم نے اس نیشنل پارک کو سنبھالنے کا کام کیا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس نیشنل پارک کے اندر یہ زو بھی ہے، زو خالی ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ فروری 2019 میں، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، ہمارے سٹاف نے ایک ریچھ پکڑا. اور ہم وائلڈ لائف جو ہے نا، یہ ریگولرلی اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو یا چھوڑ دیا جاتا ہے وائلڈ میں، جو ریسنٹلی پکڑا جاتا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچ جائے گا، اس کو وائلڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ ان کو ہم اپنی سینکچری میں یا ایسی مناسب جگہ پہ بھیج دیتے ہیں اس کو. ہم نے ایک کالا ریچھ پکڑا جس کو ہم نے اگلے دن اس کو کورٹ میں پیش کر کے اس کو ایک سینکچری ہے بلکسر میں، وہاں بھجوانا تھا. ہم نے جب اس کو رات کو یہاں رکھوایا اور صبح جب اس کو لینے گئے تو زو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہتی نہیں جی بس آپ نے جمع کرا دی، بس قصہ ختم ہو گیا. ہم نے کہا جی ہم نے زو میں اس پنجرے کے لیے نہیں، ہم نے اس کو سینکچری میں بھیجنے کے لیے جہاں کھلی وسیع جگہ پہ رہ سکے اس کے لیے پکڑا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں دیتے آپ کو. تو پھر ہمیں مجبوراً کورٹ جا کے کہنا پڑا کہ پلیز سر یہ جانور جو ہے وہ اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ وہ ایک پنجرے میں بند ہو 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس لیے کہ وہ انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیا اس کو بھیجے. تو اس وقت اس کی وجہ سے بہت سارے پٹیشنز اور آئے کہ یہ کاون کا پٹیشن آیا، ریچھوں کا پٹیشن آیا، جانوروں کے پٹیشن آئے، خیال نہیں رکھا جا رہا. تو تقریباً 1.25 سال تک ہر مہینے، بلکہ مہینے میں کئی دفعہ 2 دفعہ پیشی لگی رہی، اور چیف جسٹس صاحب جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے پوچھتی رہی اور ان کے محکمے سے پوچھتی رہی کہ بھئی آپ جانوروں کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے. اور یہ جواب دیتے رہے، بتاتے رہے کہ جی ہم رکھنا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، وی وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیم. ان کے ویٹ آئے، ان کے مینیجرز آئے، انہوں نے کہا مگر جی ہم جو کچھ مانگتے ہیں حکومت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو جب انہوں نے مئی میں پھر فیصلہ کیا کہ جی اگر آپ نہیں سنبھال سکتے اور یہی وجہ ہے کہ یو کی ناٹ کیئر فار دی اینیملز، ان کے کیجز ٹھیک نہیں، خوراک ٹھیک نہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بند کر دیا جائے. اس کو بند کریں اور پھر آپ جب تک نیا زو نہیں بناتے جس کو انٹرنیشنل کوئی لوگ آ کے سرٹیفائی کریں کہ اس قابل ہے، تو پھر یہ جانور واپس لائیں گے. یہ سر 21 مئی کا فیصلہ ہے. تو یہ اس فیصلے کے تحت اس ہاتھی کو بھی یہاں سے لے جایا جا رہا ہے؟ جی بالکل بالکل، بلکہ یہ ہاتھی اس فیصلے کا بہت بڑا حصہ تھا کہ بھئی اس ہاتھی کو اکیلا، سر کسی جانور کو بھی اکیلا رکھنا جو ہے نا، کسی انسان کو اکیلا رکھنا جو ہے نا وہ نامناسب ہوتا ہے. اور یہ انسانوں کی یہ جو صورت ہے نا، یہ صرف اس کو آتی ہے جس کو سر پھانسی کے کٹورے میں رکھا جاتا ہے نا، تو ہی از پٹ ان ٹو دس پوزیشن کہ وہ اکیلا رہے گا، بند رہے گا، اس کو خوراک ملے گی، کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ مرنا یہ چاہے. کتنے سال سے اکیلا ہے؟ سر یہ پچھلے 2011 میں اس کی جو ہے نا جو فیمیل وہ فوت ہوئی ہے، تو یہ 9 سال سے بالکل اکیلا ہے. تو اس کا سر کوئی اتنا خوبصورت، سر میں بتاتا ہوں یہ اتنا کوئی خوبصورت جانور ہے، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے نا آپ کو لگے گا یہ آپ کا بچہ ہے. اتنا پیارا جانور ہے، اتنا حساس، اتنا ہیومن جانور ہے یہ. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ڈاکٹر عامر کا انٹرویو بھی لیا ہوگا. ڈاکٹر عامر کہتے ہیں 35 سال سے میں جانوروں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوں، میں نے پہلی دفعہ کسی ہاتھی سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھا. اچھا یہ جانور ہے. اچھا، تو سر وہ جو تو ہے نا، اس کے آنسو کیوں نکلے؟ سر وہ اس لیے کہ اس نے پیار دیکھا، اس نے پہلی دفعہ محبت دیکھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ، سر اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سر. 5,500 کلو وزن ہے اس کا، 5,500 کلو گرام، 5.5 ٹن کا جانور ہے یہ. وہ ڈاکٹر امیر بتا رہے تھے کہ اس کو
زنجیروں سے باندھے رکھا. زنجیر کے باندھ رہے سر یہ پیچھے, اور وہ بھی کورٹ کے فیصلہ کیا سر 4.5 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کیوں یہ ظلم کرتے ہو تو اس کی تو زنجیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی زنجیریں توڑوائی ہیں. سر یہ سر سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے سر, یہ ان جانوروں کا خیال جو ہے سب اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے, اور کسی محکمے کا اس میں کوئی رول نہیں. ہم سر صرف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. پیار کرنے والا سر ہماری جوڈیشری ہے جس نے ان کی پیار کیا. نیا سینکچری بنے گا اور اس میں انڈیجنس وائلڈ لائف آئے گی, اور اس وائلڈ لائف کی جب وہ تیاری نقشے بن چکے ہیں اس کی اپروول ہونا رہ گئی ہے, اور جیسے اس کی اپروول ہوگی فوراً بننا شروع ہو جائے گا, اور جیسے یہ لیس دین 1 ایئر دس ول بی ریفارمڈ, اور جیسے ریفارم ہوگا یہی ہمارے جانور واپس اپنے نئے گھر میں آئیں گے. تو یہ تو واپس نہیں آئے گا. یہ واپس نہیں آئے گا جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کیونکہ یہ اکیلا ہے, اور حساس جانور, کسی بھی جانور, ہر جانور بڑا حساس ہوتا ہے, یہ بڑا حساس جانور ہے سر. یہ اکیلا کب تک رہ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے سر کہ انٹرنیشنل ٹریڈ سائٹیز کی جو پرمٹ ہے نا ٹو برنگ اندر ایلیفنٹ ول ناٹ بی گیون. تو اس لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں ہتھنیاں اور ہاتھی باقی موجود ہیں گے, کیونکہ سر یہ فیملی گروپ میں رہتا ہے, اور فیملی گروپ میں رہنے کے لیے اس کے ہم 1 ہتھنی 2 منگوائیں گے. تو یہ فیملی میں رہنے کے لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا, کمبوڈیا بھیجا جائے گا جہاں ایک سینکچری ہے, 25,000 ایکڑ کی سینکچری ہے, جہاں یہ اپنی یہ ایکچولی ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. اس نے 40 سال اسلام آباد اور پاکستان کے بچوں کی خدمت کی ہے, اب اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا, تو یہ ہم اس کو پیار سے ریٹائرمنٹ میں بھیجیں گے. اچھا یہ ہے اصل بات. This elephant is the lonely Asian elephant here. So he needs to be an elephant, I think. He is lonely Asian elephant. In Pakistan. Okay. Pakistan have other African elephants, about 5 elephants in Karachi and Lahore, but this is the only Asian elephant. So he need, in my opinion, he should be retired now and to join other elephants and just to be an elephant. So he will join other elephants in Cambodia. Inshallah. This is the plan. Sure, at first quarantine, special procedure, and the gradually special rehabilitation process to build a family. No, tell us about yourself. I'm just a small veterinary doctor, but I have a great team here working with me, supporting me all the time. I am specialized for wild animal. My task mainly is to rescue animal from, I will say, floods, conflict zone, but also from zoos, and move animal from one location to a species appropriate place and sanctuary. So you are doing a very important job. Who assigned you this job? I'm working for international organization called Forpos International. It's based in Austria, in Vienna, but we have over 15 offices worldwide, and we are working globally. We have over 14 sanctuary worldwide for wild animal, for big cats, like in South Africa, huge sanctuary for wild animal. We do also capacity building. We do training for veterinary doctor with medical examination. We do training for the staff, and I'm proud to have 2 of my best team members, our Pakistani colleagues, are working for our sanctuary in Jordan together with Princess Alia Foundation. So the elephants start to be understand that somebody care for him. Elephants are very, very intelligent animals. Oh, okay. So you are saying that elephants are very, very intelligent animals. There is a famous saying about their memory. They have a huge memory. They never forget, but they can forgive. And what happened in the last 4 weeks here, this elephant forgive us. He start to trust us again. He start to hear music. He start to see people who touch him. Before he was afraid. A human mean, it is a chain. It was a wooden stick or hollow stick, a wooden stick or metal stick which punish him. Now I think he start to see people are caring for him, give attention. It's also very quiet. He's trying to contact you. Huh? They are very social animals. They are like us human. I mean, with the elephant family, the matriarch, the female, is the one leading the family, teaching the children. And this elephant was a small, when he was young, he come as a gift here. Such animal never learn from their mom how to survive in the wild. And now there is a good procedure how to deal with this animal, how to re-socialize them to build a family. So he can be with a family again. And I think this is what he deserves. Elephant don't wake up in the morning, I say to my colleague, watch in the mirror, see, I'm elephant. He don't know this. He see us only human. And he need enrichment. He need really a lot of medical care, which I hope in the future in Pakistan, such need for medication and care will be existing here.